نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ محترم ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم عربی کا معلم جلد اول شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت کے حوالے سے اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی مقدمہ میں بڑے بڑے علماء کرام کی باتوں کو آپ نوٹ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب کتنی اہم کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ درجہ اولیٰ کے طالب علموں کو سمجھانے کے لیے اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں، جس میں تمام نحوی قواعد کو، صرف و نحو کے اصول کو، عربی سمجھانے والے اصول اور ضوابط کو انتہائی آسان اور سہل انداز میں پیش کیا ہے، جس کے بعد طالب علم کو انشاءاللہ مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس میں کافی تمرینات کا بھی انتظام کیا ہے، جن کی مدد سے انسان اپنی عربی کو کافی بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کتاب کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ عربی کا معلم، عربی سکھانے والا، ٹھیک ہے۔ تو الدرس الاول سے پہلے کچھ اصطلاحات ہیں جو اس کتاب میں استعمال ہوتی ہیں، تو ان اصطلاحات کو آج ہم اور آپ پڑھیں گے۔ ان کو آپ اچھی طرح یاد کیجئے اور ان اصطلاحات کو استعمال کیجئے، تاکہ موقع محل میں جب ان اصطلاحات کے نام آئے تو آپ کو وہاں پریشانی نہ ہو کہ یہ چیز کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلی اصطلاح ہے حرکت۔ حرکت زبر، زیر اور پیش، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ مثال، کوئی بھی لفظ زید ہے، اب استاد کہے کہ بھائی زید کے اوپر حرکت ہے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ یعنی زید کے اوپر سکون نہیں ہے، حرکت ہے، زبر زیر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور ان تینوں کو اکٹھے حرکات ثلاثہ، تین حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، متحرک۔ حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر الحمد، الحمد جو دال ہے، اس دال کو متحرک کہتے ہیں، کیونکہ اس دال کے اوپر حرکت ہے، وہ ہے پیش۔ نمبر 3، سکون جزم کو کہتے ہیں۔ جیسے الحمد میں لام کے اوپر جو سکون ہے، جو جزم ہے، اس کو سکون کہتے ہیں۔ نمبر 4، فتحہ یا نصب زبر کو کہتے ہیں۔ زبر کے لیے ایک اصطلاح ہے عربی میں، فتحہ یا نصب بھی کہتے ہیں۔ مثال کہے کہ بھائی الحمد میں الف لام کے اوپر فتحہ ہے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ بھائی زبر ہے۔ الف لام کے اوپر نصب ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ بھائی الف کے اوپر نصب ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ الف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، کسرہ یا جر زیر کو کہتے ہیں۔ جیسے رب العالمین، با کے نیچے زیر ہے بھی، تو اس زیر کو جر بھی کہتے ہیں کہ بھائی با کے نیچے جر ہے، یا کسرہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی با کے نیچے کسرہ ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ جب بھی کسرہ یا جر کا استعمال ہوا تو وہاں اس سے مراد زیر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، ضمہ یا رفع پیش کو کہتے ہیں۔ الحمد میں جو دال ہے، اس دال کے اوپر جو پیش ہے، اس پیش کو رفع بھی کہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دال کے اوپر رفع ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دال کے اوپر ضمہ ہے،
یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دال کے اوپر پیش ہے، تینوں ایک ہی چیز کو کہتے ہیں۔ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو پیش کو بھی۔ اب مثال کے طور پر کوئی لفظ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء، آپ کہیں کہ بھائی شیء کے اوپر تنوین ہے اس لیے کہ دو زیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نون التنوین، دو زبر، دو زیر یا دو پیش کے تلفظ میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں، جیسے ان، ان، حمزہ دو زبر، ان، حمزہ دو زیر، ان، حمزہ دو پیش، ان۔ یہ جو نون کی جو آواز ہے جو ناک سے نکل رہی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس کو نون التنوین کہتے ہیں۔ نمبر 9، وہ مفتوح وہ حرف جس پر زبر ہو، جیسے کتفن میں کاف، اس کاف کو مفتوح کہتے ہیں۔ وہ حرف جس کے اوپر زبر ہو اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں۔ اب کتفن میں کوئی آپ سے پوچھے مفتوح حرف کون سا ہے، آپ نے فوری بتانا ہے کہ کاف مفتوح ہے۔ مکسور وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو، جس کے نیچے زیر ہو اس حرف کو مکسور کہتے ہیں، جیسے تا، اس تا کو مکسور کہتے ہیں۔ مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو، جیسے کتفن میں فا، فا کے اوپر پیش ہے اور اس فا کو مضموم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ذرا۔ ساکن یا مجزوم وہ حرف جس پر جزم ہو، جیسے وردن میں را، جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو، جیسے محمدن میں دوسرا میم، دیکھیں میم جو دوسرا میم ہے حما، اس میم کو مشدد کہتے ہیں اس لیے کہ اس پر تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 14، تعریف کسی اسم نکرہ، اسم عام کو معرفہ اسم خاص بنانا یا کسی اسم کا معرفہ ہونا۔ کیا مطلب؟ ایک اسم ہوتا ہے خاص ہوتا ہے، کسی لفظ کے ساتھ کوئی یعنی کوئی عموم ہے، اس میں کوئی خاص نہیں ہے، جیسے رجل، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مرد۔ تو اب اس رجل کو اگر ہم معرفہ بنائیں تو شروع میں الف لام لا کر الرجل، خاص آدمی، تو اس کو معرفہ تعریف کہتے ہیں۔ کسی اسم عام کو خاص بنانا یا کسی اسم کا خود ہی معرفہ ہونا، پہلے سے خاص ہونا، تو اس اسم کو تعریف کہتے ہیں۔ تنکیر کسی اسم کو نکرہ بنانا یا کسی اسم کا نکرہ ہونا۔ نکرہ عام چیز کو کہتے ہیں جو کسی ایک پر دلالت نہ کریں بلکہ اس میں عموم ہو۔ نمبر 16، لام التعریف الف لام جو کسی اسم پر لگایا جاتا ہے، جیسے الکتاب میں الف لام، وہ الف لام جو کسی اسم پر لگایا جاتا ہے اس کو لام التعریف کہتے ہیں۔ لام التعریف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ال ہے، الف لام ہے، یہ کتاب جو نکرہ تھا اس کو معرفہ بناتا ہے۔ معرف باللام وہ اسم جس پر لام تعریف داخل ہو، جیسے الکتاب، الکتاب، تو یہ جو کتاب ہے جس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے، اس کتاب کو معرف باللام کہتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے۔ وحدت کسی لفظ کے ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے، اس وقت
اس اسم کو واحد یا مفرد کہتے ہیں. جیسے رجل ایک مرد، ایک جو اکیلا ایک لفظ ہوتا ہے جس سے ایک بندہ مراد ہو، مفرد مراد ہو، اکیلا بندہ کوئی مراد ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں. جیسے ایک آدمی، ایک عورت، ایک طالب علم، ایک سیب، ایک روٹی، تو یہ مفرد ہے نا. تثنیہ کسی اسم کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں. جیسے رجلانی، دو مرد. اس صورت میں اس اسم کو، جو رجلانی جو اسم ہے، اس کو مثنی یا تثنیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی تفصیل بحث آگے آئے گی، آپ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. تو یعنی یہ بات یاد رکھیں، مفرد ایک کو کہتے ہیں اور تثنیہ دو کو کہتے ہیں. جمع کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں. دو سے زیادہ چیزوں کے لیے جمع آتا ہے. جیسے رجال، دو سے زیادہ مرد، چاہے 10 ہوں، 20 ہوں، 3 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، ایسے لفظ کو جمع یا مجموع کہتے ہیں. اب سمجھ آئیے آپ کو، ایک کو مفرد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، دو سے زیادہ جو بھی ہے اس کو جمع کہتے ہیں. اس میں جمع وہ لفظ جو بظاہر لفظ مفرد ہو مگر ایک جماعت پر بولا جائے. لفظ دیکھیں گے تو وہ مفرد لفظ ہوگا. جیسے قوم مفرد لفظ ہے لیکن ایک بہت بڑی جماعت پر دلالت کرتا ہے. رہط ایک جماعت، گروہ. تذکیر کسی اسم کو مذکر بنانا یا کسی اسم کا مذکر ہونا. ایک لفظ مؤنث ہے، اس کو آپ نے مذکر بنا دیا، یا ایک لفظ پہلے سے ہی مذکر ہے تو اس کو مذکر کہتے ہیں، تذکیر کہتے ہیں. تانیث کسی اسم کو مؤنث بنانا یا کسی اسم کا مؤنث ہونا. ٹھیک ہے. نمبر 24 حروف تہجی. الف با کے کل حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. نمبر 25 حروف علت. الف واو یا. الف واو یا ان تین حروف کو حروف علت کہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ان تمام اصطلاحات کو یاد کیجئے تاکہ آگے جب بھی یہ اصطلاحات استعمال ہو جائیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ میں جیسے آگے بولتے ہیں تذکیر تو آپ سمجھنا ہے کہ یہ مذکر کو کہتے ہیں. تثنیہ تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ دو کو کہتے ہیں. مفتوح ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ جس حرف پر زبر ہو اس کو تو اس حرف وہ حرف مراد ہے. ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.